بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں 4 سال کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نہ سلام نہ دعا، ابا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، گلے میں ہار ڈال کر بولے شادی مبارک ہو۔ جب سے تیرے آنے کی تاریخ پتہ چلی تھی، نہ میں اور نہ تیری ماں تیری دلہن ڈھونڈ رہے تھے، پر ہم نے سوچا تھا کہ جیسے ہی تو حویلی میں قدم رکھے گا، تیری شادی شازیہ بیٹی کے ساتھ کر دیں گے۔ ابا تو خوشی سے بتا رہے تھے، مگر میرا دل تو جیسے دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ابا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر لے لیں گے، اور وہ بھی بنا کسی پیشگی اطلاع کے۔ ابا اپنی خوشی میں بھول گئے تھے کہ میں 21ویں صدی کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ میں نے وہ ہار گلے سے اتار پھینکا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا اندر آ گیا۔ حویلی کے اندر بجنے والے ڈھول بند ہو گئے، اور ابا کی خاموشی بھی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ انہیں میری ناگواری کا احساس ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے میں رفتہ رفتہ میرے خاندان کے لوگ جمع ہونے لگے۔ سب سے آگے میری ماں تھی۔ بیٹے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو جانتا ہے میری اس گھر میں عزت تیرے اس رویے سے مشروط ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ اماں نے اپنی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اماں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں پڑھا لکھا عاقل بالغ نوجوان ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میری شادی طے کر دی، مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تقریباً چلا رہا تھا۔ بیٹے، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر تو اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا تو وہ مجھے یہاں ایک پل نہیں رکنے دے گا۔ اس عمر میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ بیٹا، میرا کچھ تو خیال کر، اور اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تجھے۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے چادر میرے پاؤں میں رکھ دی اور اماں کے آنسو میرے جوتوں پر گرنے لگے۔ مجھے شرم آنے لگی کہ میں کیسا بیٹا ہوں، ساری دنیا کے سامنے اپنی ماں کو اپنے پاؤں میں ذلیل کر رہا ہوں۔ اماں، ایسا مت کہو، مان لوں گا تمہاری بات، مگر ایک شرط پر کہ میں اس حویلی میں ایک پل نہیں رکوں گا۔ اس شادی کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بیٹے، تو نے جو سوچا ہے ویسا ہی ہوگا، ابھی انکار مت کر۔ نکاح کے لیے مولوی آ گیا ہے، مہمان باہر بیٹھے ہیں، تو نے انکار کر دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بیٹے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تیرا باپ تو پریشانی سے مر جائے گا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے گا۔ مان جا بیٹے۔ ماں میرے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابا تو اب بھی خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسے بھی سہی، میں نے نکاح کے لیے ہاں تو کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے، نکاح نامے پر میرے سائن لے کر چلے گئے۔ میں نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا اور رسم دنیا نبھانے کو مجھے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ مجھے نہ جلدی سونے کی عادت تھی، نہ ہی مجھے گاؤں کے رسم و رواج کی سمجھ آتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی سر جھکائے میرے بستر پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں نائلہ کا چہرہ اور اس کی آواز ہی میرے ذہن میں تھی۔ میں اسے کسی پل بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ شہر میں رہتے ہوئے میری روح تک میں اتر چکی تھی۔ میں اور نائلہ ساتھ پڑھتے تھے اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ گاؤں کی حویلی میں قدم رکھتے ہی میں ایک رشتے میں بن جاؤں گا۔ خیر، میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں آزاد ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اور کسی پر تو میرا رعب نہیں چل سکتا تھا۔ یہ لڑکی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنس گیا تھا، اسے تو میں سزا دوں گا۔ میں نے سوچا، اٹھو یہاں سے، ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑے بدلو اور وہاں نیچے اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ۔ خبردار جو تم نے کبھی میرے پاس بھٹکنے کی کوشش کی، نہ ہی میں نے تمہیں بیوی تسلیم کیا ہے اور نہ مجھ سے کوئی ایسی امید قائم رکھنا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کر کے رہوں گا۔
میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے سختی سے کہا۔ وہ میری بات پر کسی بھی قسم کے رد عمل کے اظہار کے بغیر اٹھ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا بستر بنایا اور اطمینان سے سو گئی۔ مجھے اس کا اطمینان سے سونا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ اذیت دوں تاکہ اسے سمجھ آئے کہ شاہ زیب سے شادی کرنے کی سزا کیا ہے، مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو سارا کمرہ صاف تھا۔ اس کی چوڑیاں، کنگن وغیرہ اس نے سلیقے سے رکھ دیے تھے۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ایک کالی سی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی جبکہ اس نے اپنا بستر بھی سمیٹ کر رکھ دیا تھا تاکہ آنے والے کسی شخص کو بھی اندازہ نہ ہو کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو کافی خوبصورت تھی، مگر ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں کھو کر میں دوبارہ اپنے حواسوں میں لوٹ آیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم اپنی ان اداؤں سے مجھے اپنا بنا لو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے دل میں صرف اور صرف نائلہ ہے، میں کبھی اسے بھول نہیں سکتا۔ تم جو مرضی کر لو، اس کے جیسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کے دل پر وار کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری تو جیسے میرے دل کو سکون ملا۔ میں اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی جوڑے میں اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا، مگر میں اسے ہر طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور بنا اسے کچھ کہے دروازے سے نکل گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ناشتے کی میز پر آ گئی۔ سب ہمیں شادی کی مبارکباد دینے لگے۔ وہ بھی ایک دن کی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ میں اس کے رویے سے یہ جان گیا تھا کہ وہ سب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر میں کسی کی پرواہ نہ کر رہا تھا، بلکہ میں تو واپس شہر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نائلہ کا فون رات کو آیا تھا۔ میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ پہلے کی طرح بات کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، مگر اب اس سے زیادہ دیر چھپنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھے بار بار شہر بلا رہی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے مہمانوں سے فارغ ہوا تو ولیمے کا فنکشن شروع ہو گیا۔ ولیمے اور باقی شادی کے رسومات کو مکمل ہونے میں 2-3 دن لگ گئے تھے۔ 2-3 دن بعد جب ہنگامے ٹھنڈے ہوئے تو میں نے شہر جانے کے لیے اپنا بیگ باندھنا شروع کر دیا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے جب ابا جان کو خدا حافظ کہنے آیا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے گہری نظر میرے بیگ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ابا جان، آپ نے کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ شادی تو میں نے کر لی ہے، مگر اب میرے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مجھے شہر میں بہت سارے کام نپٹانے ہیں، اب جانا ہوگا ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میرے کلینک میں کئی مریض ہیں جن سے میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی جانا ہے۔ ان کو کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لے گا بیٹا، ابا نے اطمینان سے کہا۔ نہیں ابا، میرا کلینک ہے، میں سب کچھ ان پر نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹا وہاں کلینک ہے نا، میں تمہیں یہاں ہسپتال بنا کر دے دوں گا، کوئی ضرورت نہیں شہر جانے کی۔ نہیں ابا، شہر کی بات اور ہے، مجھے وہاں اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم شازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے، لیکن آج نہیں، میں خود شازیہ بیٹی کو تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ ابا نے بات کہی تو میرا دل بجھ گیا۔ میرے فلیٹ پر تو نائلہ بھی تھی۔ اپنے ابا کے سامنے شہر جا کر نائلہ کو فلیٹ سے نکلنے کا کہتا تو وہ بھی بری بات تھی، اور اپنے گاؤں کی بیوی کو لے کر وہاں رہنے سے تو رہا۔ ابا کی بات پر میں لاجواب ہو گیا، اب چاہ کر بھی شہر نہیں جا سکتا تھا۔ مگر اگلے ہی دن ابا کو کوئی کام پڑ گیا، وہ کسی کام سے دوسرے شہر چلے گئے۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے دل میں سوچا کہ آج تو شازیہ بیگم کا کام تمام کر کے ہی رہوں گا۔
میں نے اس سے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ ذرا سی محبت جتاؤں گا تو وہ موم کی طرح پگھل جائے گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ سجی سمری کسی پھول کی کلی کی طرح رہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، محبت اور چاہت کے چند الفاظ کہے اور پھر اسے دودھ لانے کو کہا۔ وہ جلدی سے خوش ہو کر گرم دودھ 2 گلاس میں لے آئی۔ میں نے کہا، ہماری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ سے دودھ پئیں۔ شازیہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یقیناً وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے اسے قبول کر لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کے گلاس میں کون سی دوا ملا رکھی ہے۔ شازیہ نے اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھ لیا۔ آپ ادھر مڑے، میں آپ کے سامنے نہیں پی سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شازیہ کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنسا۔ آخری بار شرما لو، اس کے بعد تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی، میں نے سوچا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا، مطلب یہ کہ وہ دودھ کا گلاس ختم کر چکی ہے۔ میں نے شازیہ سے محبت بھری باتیں کی اور کچھ لمحے گزارنے کے بعد شازیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ یہ سب میرے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود شازیہ پریشان نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر لیٹتی چلی گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہلایا جلایا، مگر اس کی سانس رک چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری دوا کام کر چکی ہے تو دروازہ کھولا اور سب کو چیخ چیخ کر بلا لیا۔ سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ کوئی شازیہ کو ہلا رہا تھا، کوئی اسے تھپک رہا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹنے کو کہا، دور ہٹو اس سے، اسے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اسے بہت خطرناک بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ تم میں سے جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا اپنی موت کو دعوت دے گا۔ میں نے سب کو ڈرا دیا تھا۔ سب لوگ میری بات کا یقین کرتے تھے کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر تھا۔ ظاہر ہے جو بھی بات کہتا ان کو یقین آ جاتا۔ ابا جان تو ابھی تک دوسرے شہر سے نہیں آئے تھے، وہاں سے آتے ہوئے ان کو تقریباً 8-10 گھنٹے لگ جانے تھے۔ تب تک میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر شازیہ کی لاش کو مزید یہاں رکھا گیا تو ہو سکتا ہے شازیہ کی بیماری پوری حویلی میں پھیل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسے جلد سے جلد دفنا دیں تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ میری بات پر سب نے اتفاق کیا اور شازیہ کو دفنانے کے لیے زمین کھودنے لگے۔ میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا، میں بس نائلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ میں شہر جاؤں گا تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لوگوں کے سامنے میں مظلوم بن کر رونے کا ناٹک کر رہا تھا، کبھی اداس ہو جاتا، کبھی شازیہ کی چارپائی کے پاس بے بسی سے بیٹھ جاتا۔ عورتیں مجھے دیکھ کر ہمدردی کر رہی تھیں کہ 2 دن کی دلہن اس کے ساتھ نہ رہی اور اس کی زندگی وفا نہ کر سکی، مگر میں دل ہی دل میں مطمئن تھا، جانتا تھا کہ شازیہ کی موت کے بعد میری زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ ابا نے اسے میرے سر پر مسلط کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی چالاکی سے اس سے جان چھڑا لی۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا۔ حویلی میں گویا کہرام مچ گیا۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی میرے کہنے کے مطابق شازیہ کو دفنایا جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ خیر، باقی سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی اماں کے پاس آ بیٹھا۔ اماں کے رو رو کر آنسو خشک ہو چکے تھے، جبکہ میری بہن جو شازیہ کی پکی سہیلی تھی وہ اسے یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ ان سب میں اگر کوئی خوش تھا تو میں تھا۔ سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے کمرے کو کنڈی لگائی اور سکون کی سانس لی۔ خدایا تیرا شکر، میری اس چڑیل سے جان تو چھوٹی۔ اب میں جا کر نائلہ سے شادی کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دوا دی، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ میں شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے میری نظر اپنے بیڈ پر گئی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
کہ وہاں کوئی اور نہیں سفید کپڑوں میں ملبوس شازیہ بیٹھی تھی۔ دل سوچنے لگا کہ کہیں شازیہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آ گئی۔ میں دروازہ کھول کر بھاگنے ہی والا تھا کہ شازیہ نے مجھے آواز دی، بہت خوش ہونا تم مجھے مار کر، فکر نہیں کرو، میں شازیہ ہی ہوں، اس کی روح نہیں۔ شازیہ نے یہ کہہ کر میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ شازیہ تم یہاں، تم زندہ ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ افسوس ہو رہا ہے تمہیں کہ میں زندہ ہوں؟ شازیہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیسے کیا یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کہ کیوں کیا۔ تم نے ہمیشہ مجھے دھتکارا، میرے حلیے کا مذاق اڑایا، تمہیں اپنی تعلیم پر بڑا زعم تھا نا، مگر تم یہ جانتے ہو کہ تم یہ جس ڈگری پر فخر کر رہے ہو، میں تمہارے ہی کالج کی جونیئر ٹاپر رہی ہوں، مگر میں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہا، اور تم اپنی محبت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ تمہیں شاید نہیں پتا ہوگا کہ تمہارے اور نائلہ کے بارے میں سب جانتی تھی، اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں بھی تمہارے ہی کالج میں پڑھی ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ تم اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر کیا سے کیا بن گئے، میں اپنی جڑوں سے جڑی رہوں گی، کبھی ان سے بغاوت نہیں کروں گی۔ تم نے جب مجھے دودھ دیا تھا نا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ تم نے کبھی مجھ سے ہنس کر بات تک نہیں کی، اور آج محبت بھری باتیں، یہ سب کیا ہے؟ سمجھ گئی تھی میں ان پڑھ نہیں ہوں، تم نے مجھے جاہل سمجھا، مگر میں اپنے کالج کی ٹاپر تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری ان حرکتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی؟ میں سب جانتی تھی، میں جانتی تھی کہ تم مجھے مارنے کا ناٹک کرو گے، تم یہاں سے جاؤ گے، شہر میں جا کر نائلہ سے شادی کرو گے، مگر میں نے تمہیں کچھ نہ کہا کہ شاید تمہیں شرم آ جائے، مگر تم جیسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، وہ اپنی غلطیوں پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہاں، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ شازیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، آج کے بعد سے میں تمہیں اپنے ہر طرح کے حق سے آزاد کرتی ہوں، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی حویلی کی نظر میں تو میں مر چکی ہوں، کوئی مجھے نہیں جانتا، تم فکر نہیں کرو۔ میں ایک ملازمہ کی مدد سے قبر سے باہر آئی ہوں، ورنہ تم نے تو مجھے دفنا ہی دیا تھا، اور پھر آج تم یہ کر سکتے ہو تو کل کو کچھ اور بھی کرو گے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم جیسے تھے ویسے ہی رہو، میں تمہاری زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ بس دعا کروں گی کہ خدا تمہیں ہدایت دے اور تمہیں توفیق دے کہ تم دوسروں کے جذبات بھی سمجھ سکو۔ یہ کہہ کر شازیہ رکی نہیں، بلکہ اس نے خود کو چادر میں لپیٹا اور پچھلے دروازے سے حویلی سے نکل گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر پڑھی لکھی اور سمجھدار ہوگی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اگر شازیہ کسی کو میری حقیقت بتا دے گی تو کیا ہوگا؟ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ ماحول میں ابھی تک سوگواری تھی، سب لوگ مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ اگلے دن میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ابا بھی آ گئے تھے اپنی بھانجی کی موت پر، وہ بہت افسردہ تھے، مگر میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے شہر جانے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ میرا دل تو پہلے ہی اداس تھا۔ وہ میری خوشی میں رکاوٹ نہ بنتے، اور پھر میری بیوی کے 40ویں کے بعد میں نے ابا سے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ ابا نے مجھے اجازت دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا۔ ابا کی اجازت لے کر میں واپس شہر آ گیا۔ میں نے نائلہ سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میری محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے تھے کہ 2-3 ماہ بعد جب شادی کا خمار اترا تو معلوم ہوا مجھ میں اور میری بیوی نائلہ میں بہت فرق ہے۔ میں بظاہر تو ماڈرن تھا، مگر میں وہی جاگیردارانہ اور زمیندارانہ سوچ کا مالک تھا جس سے نائلہ جیسی لڑکیاں چڑ کھاتی ہیں۔ میں نے نائلہ پر پابندیاں شروع کی تو اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ کپڑے بھی ایسے پہنتی تھی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔
میں اس سے کچھ نہ کہہ پاتا اور وہ بھی میری اس مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ کہتی تم تو جانتے تھے کہ میں اتنی ماڈرن ہوں، اب پھر کیوں منہ بنا رہے ہو؟ کیوں اس بات کے اوپر مجھ سے لڑتے ہو کہ میں تمہاری بات نہیں مانتی؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری بیوی کس شخصیت کی مالک ہے؟ وہ یہ باتیں کہتی تو میرا دل کٹ جاتا۔ کیسی باتیں کرتے ہو نائلہ؟ پہلے بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے مطابق چلنا چاہیے۔ مگر نائلہ میری کوئی بات نہ سنتی۔ رفتہ رفتہ ہماری لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی راہیں جدا کرتے، ہم دونوں کے بیچ ننھا مہمان آ گیا۔ نائلہ امید سے تھی میں اسی وجہ سے اس کا رویہ برداشت کرتا جاتا کہ میں جانتا تھا کہ نائلہ کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے نائلہ سے ہر طرح کا تعاون کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد نائلہ کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ وہ پھر سے اپنی پرانی روش پر اتر آئی۔ میں اسے کسی بات کے لیے منع کرتا تو وہ مجھ سے لڑ پڑتی۔ اب مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ نائلہ اب بیٹی کو بھی اپنے جیسا ہی بنائے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی نائلہ جیسی بنے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ گاؤں کی عورتیں اور رسم و رواج ہم مردوں کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ نائلہ میری ذرا برابر بھی عزت نہ کرتی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں وہ واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہماری اینیورسری کا دن تھا۔ نائلہ مجھے پیار سے کیک بنا کر دیا۔ میں نے کیک کھایا تو طبیعت بوجھل ہو گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد جا کر احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط کھا لیا ہے۔ دوڑا دوڑا خود ہی ہاسپٹل گیا مگر کچھ ہوش نہ رہا کیونکہ میں زہریلا کھانا کھا چکا تھا۔ ظاہر ہے یہ زہریلا کھانا دینے والا کوئی اور نہیں، خود میری اپنی بیوی نائلہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نائلہ اس قدر بے رحم اور شفاق نکلے گی۔ میں بچ تو گیا تھا مگر اس کے بعد ہمارا رشتہ نہ بچ سکا۔ نائلہ نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے ویسے ہی زہر دیا جیسے میں نے بھی شازیہ کو دیا تھا۔ مجھے شازیہ کی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ کافی عرصہ اسے ڈھونڈتا رہا۔ بالآخر شازیہ مجھے نفسیات کے ایک ہاسپٹل میں ملی۔ میں اس سے مل کر بہت رویا، اس سے معافی مانگی، کہا کہ وہ مجھے ایک اور موقع دے۔ مگر شازیہ کہنے لگی کہ اگر تم نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ میں اب بھی جانتا ہوں کہ شازیہ کہاں ہے۔ وہ میری بیوی ہے مگر اس پر میرا حق نہیں رہا۔ میں کس منہ سے کہوں کہ میں نے شازیہ کو اپنے ہی ہاتھوں سے زہر دیا تھا۔ گھر والوں کی مدد تو لے نہیں سکتا تھا، لیکن میں کہانی سننے والوں سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے میرے فیصلے کو ضرور آسان بنائیں۔ ناظرین، یہ ایک نہایت سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں نہ صرف رشتوں کی اہمیت بلکہ انسان کی نیت، کردار اور انجام کے بارے میں بھی گہرا سبق دیتی ہے۔ اس کہانی کے 3 مرکزی کردار شاہزیب، شازیہ اور نائلہ ہیں، جن کے درمیان ہونے والے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ دھوکہ، خود غرضی اور بدنیتی کا انجام کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے، اور ایک مظلوم عورت اگر چاہے تو نہ صرف اپنا دفاع کر سکتی ہے بلکہ ظالم کو اس کے انجام تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ شاہزیب کی زندگی بظاہر ایک کامیاب نوجوان کی زندگی تھی مگر اس کی نیت میں کھوٹ تھا۔ وہ نائلہ سے محبت کرتا تھا لیکن جب اسے مجبوراً شازیہ سے شادی کرنا پڑی تو اس نے اسے ایک مجبوری اور بوجھ سمجھا۔ یہاں پر شاہزیب کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اس نے شازیہ کے ساتھ تعلق کو نہ نبھانے کا فیصلہ کیا بلکہ اسے راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ یہ اس کی نیت کی خرابی تھی۔ اسلام اور مشرقی اقدار میں شادی کو ایک پاکیزہ بندھن سمجھا جاتا ہے جہاں محبت، عزت، وفاداری اور اعتماد کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا جاتا ہے، لیکن شاہزیب نے اس رشتے کو پامال کیا اور قتل جیسا سنگین جرم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا یہ عمل اس بات کا غماز تھا کہ اگر انسان کی نیت خراب ہو تو وہ مقدس ترین رشتوں کو بھی بگاڑ سکتا ہے۔ شازیہ کا کردار ایک نہایت مضبوط اور مثبت کردار ہے۔ وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی
اور دھوکے کو برداشت کرتی رہی، مگر جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ اسے مارنے کی سازش ہو رہی ہے تو اس نے خاموشی کے بجائے ہوشیاری سے کام لیا۔ اس نے نہ صرف خود کو بچا لیا بلکہ سچ کو بھی بے نقاب کر دیا۔ یہ سبق ہمارے معاشرے کی ان بے شمار عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کے ظلم سہتی رہتی ہیں مگر بول نہیں پاتی۔ شازیہ نے نہ صرف شاہ زیب کی سازش کو بے نقاب کیا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ عورت اگر چاہے تو کمزور نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنے والی ایک طاقتور ہستی بن سکتی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے ظلم کے آگے جھکنے کے بجائے سر اٹھا کر کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ نائلہ کے کردار سے بھی ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ وہ شاہ زیب سے محبت کرتی تھی لیکن جب اسے سچ کا علم ہوا تو اس نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا۔ نائلہ کا کردار یہ واضح کرتا ہے کہ سچی محبت کبھی کسی کی جان لینے یا برباد کرنے کا نام نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کی محبت کسی اور کی زندگی تباہ کرنے پر مجبور کرے تو وہ محبت نہیں خود غرضی ہوتی ہے۔ نائلہ کا فیصلہ درست تھا۔ اس نے ایک قاتل ذہنیت والے شخص کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کہانی کا سب سے اہم پہلو شاہ زیب کا انجام ہے۔ جو کچھ اس نے کیا وہ بالآخر اس کے سامنے آ گیا۔ شازیہ نے تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے اور شاہ زیب کو نہ صرف سزا ملی بلکہ وہ معاشرے میں بھی ذلیل و رسوا ہوا۔ یہ انجام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو۔ اگر نیت خراب ہو تو ایک دن وہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو درست نہیں کرتا۔ شاہ زیب جو اپنی خواہشات کے غلام بن کر ایک معصوم لڑکی کی جان لینے چلا تھا، انجام کار خود اپنی عزت، محبت اور آزادی سے محروم ہو گیا۔ شازیہ جسے کمزور سمجھا گیا، اپنی عقل اور حوصلے سے نہ صرف اپنے شوہر کے ظلم سے بچی بلکہ ایک مثال بھی بن گئی کہ عورت مظلوم ضرور ہو سکتی ہے لیکن بے بس نہیں۔ یہ کہانی ہر مرد، ہر عورت، ہر والدین اور ہر نوجوان کے لیے ایک پیغام ہے۔ نیت صاف ہو، محبت سچی ہو اور فیصلے ایمانداری پر مبنی ہوں تو زندگی میں کبھی اندھیرے نہیں چھاتے، اور اگر انسان ظلم کرے تو وہ اندھیرے ایک دن خود اسی کو نگل لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس سبق آموز مضمون کو مزید خوبصورت ادبی زبان میں بھی ترتیب دے سکتی ہوں، یا اس میں اشعار، قرآنی اقتباس یا تاریخی مثال بھی شامل کر سکتی ہوں۔